انسان کی زندگی ادھوری ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی خوشبو ہے جو ہمیشہ انسانی ذہن کو معطر بھی رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہوتی ہے۔ اور تعلیم ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان کو ملنی چاہیے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے لوگ جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لوگ جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں ملے جس قدر ملے۔ محترم حاضرین، السلام علیکم۔ تعلیم انسان کی اہم ضرورت ہے، یہ انسان کا بنیادی حق بھی ہے۔ تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کی ترقی کی ضمانت بھی دیتی ہے، اس لیے علم کی روشنی ہر فرد تک پہنچنی چاہیے۔ لیکن ہمیں یہاں ہر تک سوچنے کی ضرورت ہے، تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں سے ڈگری حاصل کرنا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ جو لوگ صرف ڈگریاں حاصل کرتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا قدر کرنا نہیں جانتے، وہ اپنی بڑوں کا عزت نہیں کرتے، اور رشتے ناطے کا خیال نہیں کرتے۔ ایسے لوگ سماج میں رحمت بننے کے بجائے رحمت بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو کھپتی سمجھتے ہیں۔ اب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ تعلیم کا مقصد تو یہ ہے انسان کا تمیز اور تہذیب آ جائے، ماں باپ کا قدر کرنا آ جائے، بڑوں کا عزت کرنا آ جائے، چھوٹوں سے شفقت کرنا آ جائے، تاکہ انسان خود کو بہتر انسان اور اچھا شہری بنا سکے اور اچھے سماج کی تشکیل میں اہم رول ادا کر سکے۔ دنیا کی تمام مذاہب میں تعلیم کی اہمیت پہ زور دیا گیا۔ اسلام کی مذہبی کتاب قرآن کریم کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں تعلیم کے متعلق بہت سے واضح احکامات موجود ہیں، لیکن وہ قوم جس کی مذہبی تاریخ کی ابتدا ہی اسلام تھی، بے شک اس قوم میں اس سب کی برکت سے ماضی میں تعلیم کے مختلف میدانوں میں کامیابی کے جھنڈے گا رہے ہیں، لیکن وہ قوم آج اپنے علم و وراثت کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر جگہ میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے جس قوم کا آغاز لفظ اقرا سے ہوا تھا۔ شکریہ، السلام علیکم۔